ایران نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسرائیل پر گولہ بارود کی برسات کر دی، 300 سے زائد ڈرونز اور کروز میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی اسرائیلی جیٹ طیاروں کا سب سے بڑا مون ایئر بیس تباہ کر دیا گیا۔ صہیونیوں کے فیصلہ ساز ایوانوں اور اسلحہ ڈپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے۔ میزائلوں کی برسات ہوتے ہی قابض اسرائیلی شہری تل ابیب سے فرار ہونے لگے، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسرائیل میں اسکول، یونیورسٹیاں اور کیمپس بند، تمام اجتماعات محدود۔ اسرائیل کا اربوں ڈالرز کا آئرن ڈوم ناکام ہو گیا۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلز اور ڈرونز 2 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچے۔ ایرانی ہتھیاروں نے عراقی حدود کا استعمال کیا۔ عراقی شہر کربلا سے گزرتے میزائلز کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ میزائل مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حدود سے گزرے اور اسرائیلیوں پر قہر بن کر برسے۔ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیل پر حملوں سے چند لمحات پہلے کی اور اہم یادگاری ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی فوج کے سینئر کمانڈر بسم اللہ اور درود شریف پڑھ کر اسرائیل پر حملے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایرانی حملوں پر اسرائیل کی سٹی گم، نیتن یاہو کو جان بچانے کے لالے پڑ گئے، اپنی فوجی قیادت کے ساتھ زیر زمین بنکر میں چھپ گئے۔ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل، اپنی ناکامی چھپانے لگا۔ شدید نقصان کے باوجود کابینہ اجلاس میں نقصان کم سے کم بتانے پر اتفاق۔ اسرائیلی کابینہ کی ایران پر جوابی حملے کی منظوری، اختیار اسرائیلی فوج کے حوالے۔ اسرائیلی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب، ایرانی حملے کی مذمت کا مطالبہ۔ اسرائیل نے اب کارروائی کی تو بڑا حملہ کیا جائے گا، ایران کی وارننگ۔ صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے امریکہ اسرائیل کی سرپرستی سے باز رہے، صہیونی ریاست اور اس کے حامیوں نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا تو زیادہ شدت سے جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان، امریکی صدر نے نیتن یاہو کو بتا دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے تحت قانونی اور جائز قرار۔ حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، کہا حملہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے عین مطابق اور دفاعی پوزیشن میں کیا۔ اسرائیل ناسور ہے اور ناجائز قابض ریاست کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ مستقبل میں بھی غیر قانونی اقدامات کے مقابلے میں ایران ایسی کارروائی سے ہرگز گریز نہیں کرے گا۔ اسرائیل کی ناجائز حمایت نے تیسری عالمی جنگ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا سخت رد عمل، بولے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام مغربی ممالک کے سائے اور حمایت میں جاری ہے، غزہ میں بہنے والا خون عالمی سطح پر پھیل سکتا ہے، روس تیسری عالمی جنگ روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی حملے کے بعد بھی صہیونی افواج کی ہر درمی برقرار، نصیرت مہاجر کیمپ اور رفح میں صبح سویرے صہیونی ڈرونز کی بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف مزاحمت جاری۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس کی ایرانی حملے کی مذمت، ایران اور اسرائیل دونوں سے صبر اور تحمل کی اپیل، کہا خطہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خطے میں کشیدگی، سعودی عرب کا گہری تشویش کا اظہار، تمام فریقین سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے میں ذمہ داری پوری کرے۔ خطے میں عالمی امن اور سلامتی کا معاملہ انتہائی حساس ہے، بحران پھیلتا ہے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، تازہ واقعات کو سفارتکاری کی ناکامی قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں یہاں بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی۔ یہ واقعات سنگین اثرات رکھتے ہیں، تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں۔ اب صورتحال مستحکم کرنے اور امن کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان نے کہا تھا خطے میں دشمنی کو روکا اور غزہ میں سیز فائر کیا جائے۔ پہلی بات تو ہے کہ آپ کو میں ایران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پہلا مسلم حکومت ہے اور ریاست ہے جس نے جرأت کی، ہمت کی اور جس میں صلاحیت ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کا ایک منہ توڑ جواب دیا ہے۔
350 ड्रोन्स और मिसाइल्स इसराइल की सरजमीन पर, इसराइल के अड्डों पर, इसराइल की फौजी तनसीबात पर फायर किए हैं। इसराइल पर हमले, ईरान मुबारकबाद का मुस्तहिक है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसराइल पर हमला किया जा सकता है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद की GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, बोले मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़े हों। ईरान में इसराइली जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत है। उम्मीद है मामला रुक जाएगा। साबिक सफीर मलिहा लोधी कहती हैं, इसराइल के अलावा कोई मुल्क मशरक़ वस्ता में जंग नहीं चाहता। इसराइल तन्हा हो चुका है। अमरीका भी जंग ना करने का मशवरा दे रहा है। ईरानी शहरी जंग के आगाज के साथ ही जश्न मनाने लगे। ईरान के तारीखी शहर क़ुम में बीबी फातिमा मासूमा के रोज़े पर ईरानी और फ़लस्तीनी परचम उठाए हज़ारों अफराद पहुंच गए। लबनान में भी रैली निकाली गई। फ़लस्तीन में भी मस्जिद अल अक्सा के अहाते में लोग जमा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी कर दी। अफगानिस्तान, ईरान से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी का हुक्म। गजा में इसराइली जारहत बंद कराने का मुतालबा। कराची में फ़लस्तीन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मुज़ाहिरा। बारिश के बावजूद बच्चों और ख़वातीन की भी भरपूर शिरकत। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मफाहिमत पर जोर, कहा हम वफाक के साथ मिलकर माशी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की मुनासिबत से मुनक़्क़दा जलसे से खिताब में बोले, कुछ सियासतदान पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद पर टूल लाना चाहते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अदालती इस्लाहात पर काम करेंगे। क़यामत के रोज भुट्टो साहब के सामने बैठूंगा तो भुट्टो साहब कहेगा कि बेटा शाबाश, तूने मेरा प्लान किया। और मैंने पहले दिन कहा था कि हर प्लान करके आऊँगा। गड़ी खुदा बख्श पे तब आऊँगा जब हर प्लान किया होगा। हमने बीबी का प्लान किया, अभी हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्लान किया। बीबी और भुट्टो शहीद का बदला ले लिया। मुल्क के खराब हालात के जिम्मेदार इस्लामाबाद के बाबू करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे आम से खिताब, कहा हमारे पास दिमाग की कमी है। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की कम अक्ली की वजह से आज ये हालात हैं। सियासी कशमकश से अवाम मुतासिर होती है। हमें सब कुछ सोचना और समझना होता है। इस तहरीक ने इस हुकूमत को अपनी जद में लेके पाश पाश कर दे रहे। फॉर्म 47 की बिसाखियों पे खड़ी है और ये हुक्मरान जो है, सो कॉल्ड हुक्मरान, ये लोग रेत के पहाड़ पे हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन हुकूमत को पाश कर देगी। उमर अयूब का दावा, कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं चलेगी। PTI का वक्त आने वाला है। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया जल्द रिहा होंगे। शरीफ खिलजी पीपल्स पार्टी से मुस्ताफ़ी होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। बोले कैदी नंबर 804 का साथ देकर सियासी शऊर का मुजाहिरा करें। इमरान खान साहब को जिस तरीके की ताकत हासिल थी और इतनी हिमायत के बावजूद वो मुल्क के लिए कुछ ना कर सके और उन्होंने मुल्क को बहरानों में धकेला, तो उनकी सियासी सूझबूझ का तो सबको पता है कि कितनी है। सियासत के बजाय बानी PTI ने ताकत का इस्तेमाल किया, अपने लिए मसाइल पैदा किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साबिक वज़ीर आज़म को अपने लिए खुद मसाइल पैदा करने का जिम्मेदार करार दे दिया। सेहवन आमद पर बोले, जल्द से जुलूस करना सबका हक है। अभी इंतखाबात हुए हैं, इस वक्त हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक जायज़ नहीं। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। आसिफा भुट्टो हलफ उठाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रीस्केड्यूल्ड। इजलास 16 अप्रैल के बजाय अब 18 अप्रैल को होगा। सदर जरदारी खिताब करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान के लिए नून लीग के जाफर मंदोखेल का नाम। वज़ीर आज़म कोयटा आकर ऐलान करेंगे। जाफर मंदोखेल को PB2 ज़ोब से इलेक्शन में शिकस्त हुई थी। तारीख पर तारीख बलूचिस्तान काबीना 2 माह में भी तश्कील ना दी जा सकी। पहले सेनेट इंतखाबात, फिर वज़ीर आला की बैरून मुल्क रवानगी और फिर ईद के बाद काबीना की तश्कील के वादे भी वफा ना हो सके। सूबे में कई अहम उमूर इल्तिवा का शिकार। काबीना में कौन कौन शामिल होगा, किस किस को वजारतें मिलेंगी, रहनुमा खुद इंतजार कर के थक गए।
IMF سے مذاکرات اور امریکی حکام سے ملاقاتیں، وزیر خزانہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن پہنچ گئے۔ محمد اورنگزیب IMF اور ورلڈ بینک کی سالانہ اسپرنگ میٹنگز میں شرکت کریں گے۔ IMF اور ورلڈ بینک حکام سے ملاقات بھی طے، بین الاقوامی میڈیا اور تھنک ٹینک نمائندگان سے ملاقاتیں بھی شیڈول میں شامل۔ رحمت زحمت بن گئی، پنجاب اور بلوچستان میں شدید بارشوں سے تباہی، آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 25 ہو گئی۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں ندی نالوں میں طغیانی نشیبی علاقے زیر آب، کئی مکانات پر دیواریں منہدم، پشین کے علاقے ڈب خانزئی اور منزئی میں سیلابی ریلا داخل، کیچ میں بھی نقصانات کی اطلاعات، کوئٹہ میں نکاسی اب کا پول کھول دیا، نالے ابل پڑے، آسمانی بجلی گرنے سے 15 سے زائد بھیڑ بکریاں بھی مر گئی۔ KPK میں لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد شاہراہیں بند، پشتونی میں لینڈ سلائیڈنگ کے دوران ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق، ایک زخمی کو نکال لیا گیا۔ بادلوں کی گھن گرج، شہر قائد میں کالی گھٹاؤں کا راج، کراچی میں ابر رحمت برس پڑی، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری، موسم خوشگوار، گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا، تفریح گاہوں میں چھٹی کے دن رش، کھیل کود اور ہلا گلا، صوبے کے تمام بلدیاتی ادارے، انتظامیہ اور اسپتال ہائی الرٹ۔ کراچی کے علاقے نیا ناظم آباد میں گھر پر آسمانی بجلی گر گئی، گھر کو جزوی نقصان، چھت اور دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ نوشکی میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کی میتیں آبائی علاقوں میں پہنچ گئیں، 6 افراد کی منڈی بہاؤدین اور 1 کی وزیر آباد میں تدفین، میتیں آبائی علاقوں میں پہنچیں تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ سانحہ نوشکی میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 دن میں معاوضے کی ادائیگی کا حکم، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس، سیکیورٹی پلان کو ازسر نو مرتب کرنے کا فیصلہ۔ بھاول نگر واقعے کی تحقیقات، پنجاب حکومت کی بنائی گئی JIT کا نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا، اسپیشل سیکرٹری ہوم فضل الرحمان JIT کے کنوینر مقرر، کمشنر بھاولپور نادر چٹھا JIT کے ممبر مقرر، ISI اور IB کا ایک نمائندہ بھی JIT کا رکن ہوگا۔ پنجاب میں روٹی کی قیمت کم کر کے 16 روپے مقرر، وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں تمام اضلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کر دی، فیصلے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ کراچی میں چوری کی بڑی واردات، فقیر کالونی میں ملزمان 50 لاکھ سے زائد نقدی اور 5 تولہ سونا لے اڑے، واقعے کا مقدمہ پیر آباد تھانے میں درج، متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ بیوی بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، واپس آیا تو سب کچھ غائب تھا۔ لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں فائرنگ کا زخمی عامر تانبا دم توڑ گیا، عامر تانبا پر جیل میں بھارتی دہشت گرد سربجیت سنگھ پر حملے کا الزام تھا اور وہ کچھ عرصے پہلے ہی رہا ہو کر آیا تھا، پولیس کو موٹر سائیکل سوار شوٹرز کی تلاش۔ کراچی میں افسوسناک حادثہ، سپر ہائی وے جھوکیوں موڑ پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، خوفناک حادثے میں 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق، 18 افراد زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کی شکار بس کراچی سے لاڑکانہ جا رہی تھی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیساکھی پر سکھ برادری کو مبارکباد، حسن ابدال میں تقریب، خواجہ آصف کی بھی شرکت، وزیر دفاع نے کہا کہ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، کوشش ہے سکھوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ چیئرمین PCB نے کرکٹ بورڈ میں سیاسی بنیادوں پر بھرتی افراد کی فہرست طلب کر لی، ملازمین کی تعلیمی اسناد، پوسٹنگ، عہدوں اور تنخواہوں کی تفصیلات بھی منگوا لی، آئندہ ہفتے اہم فیصلے متوقع۔ پانچ T20 میچز کی سیریز، نیوزی لینڈ کا اسکواڈ اسلام آباد پہنچ گیا، کیوی ٹیم 18، 19 اور 21 اپریل کو راولپنڈی میں 3 میچز کھیلے گی، 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں 2 T20 اسکیجولڈ۔
اور پاکستان سے سیریز ویسٹ انڈین ویمنز کرکٹ ٹیم کے کراچی میں ڈیرے، مہمان ٹیم کل سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ 3 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز 18 اپریل سے 3 مئی تک کھیلی جائے گی۔